بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے اور آج اس سلسلے کا 37واں پروگرام ہے۔ پچھلے پروگرام میں صلح حدیبیہ پہ بات ہو رہی تھی اور یہ کہ جب صلح حدیبیہ زبانی طور پر طے پا گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے نمائندے سہیل بن عمرو کے درمیان، تو اسی دوران سہیل بن عمرو کا بیٹا ابو جندل جو مسلمان ہو چکا ہوتا ہے اور اس کے باپ سہیل نے اسے مکہ میں قید کیا ہوا ہوتا ہے، وہ مکہ سے بھاگ کر مسلمانوں کے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اس شخص سے چھڑاؤ کیونکہ یہ مجھے اذیتیں دیتا ہے اور واپس شرک کی طرف دھکیلنا چاہتا ہے۔ تو ابو جندل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں کہتا ہے کہ یہ جو معاہدہ ہم نے کیا ہے اس کے تحت یہ میرا پہلا مطالبہ ہے کہ ابو جندل کو واپس کیا جائے، کیونکہ معاہدے کی ایک شق یہ بھی ہے کہ اگر قریش سے کوئی شخص ان کی اجازت کے بغیر مسلمانوں کی طرف آتا ہے تو مسلمان اسے واپس کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سہیل بن عمرو سے کہتے ہیں کہ معاہدہ تو طے پا گیا ہے لیکن ابھی تک لکھا نہیں گیا، لیکن اس کے باوجود ہم معاہدے کو آنر کریں گے اور جو زبانی کلامی طے ہوا ہے اس پر عمل کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے یوں کہتے ہیں کہ ابو جندل کو تم ہمیں دے دو اور اسے ہم اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں۔ سہیل بن عمرو انکار کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصرار نہیں کرتے کیونکہ معاہدہ ہو چکا ہوتا ہے، صرف اس کا یعنی لکھا جانا باقی ہوتا ہے۔ تو آپ ابو جندل سے کہتے ہیں کہ تم صبر کرو اور اللہ سے اجر کی امید رکھو، کیونکہ تم جیسے اور بھی مسلمان ہیں جو مکہ میں موجود ہیں، قید ہیں یا اتنے کمزور ہیں کہ وہ خود وہاں سے نہیں نکل سکتے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ضرور کوئی راستہ نکالے گا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے قریش کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے اور اللہ کے نام پر ان کے ساتھ عہد باندھا ہے جسے ہم توڑ نہیں سکتے، تو یہ کہہ کے آپ ابو جندل کو واپس کر دیتے ہیں۔ جب معاہدہ لکھا جا چکتا ہے تو مسلمانوں کی طرف سے قبیلہ خزاعہ اس معاہدے میں داخل ہو جاتے ہیں اور قریش کی طرف سے قبیلہ بنو بکر اس معاہدے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ وہ اپنے اپنے جانور ذبح کریں اور اپنے سر منڈوائیں یا بال کٹوائیں، لیکن صحابہ ایک غم اور غصے کی کیفیت میں ہوتے ہیں۔ غم اس لیے کہ وہ اتنی دور سے چلے ہیں، احرام باندھ کے مدینہ سے چلے ہیں اور انہیں مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا گیا، نہ وہ عمرہ کر سکے ہیں، اور غصہ انہیں اس بات کا ہوتا ہے کہ یہ جو آخری شق ہے اس معاہدے کی جس میں یہ کہا گیا کہ اگر کوئی شخص قریش سے مسلمان ہو کر آتا ہے تو مسلمان اسے واپس کر دیں گے، اور ابو جندل کا وہ حال انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو انہیں لگا کہ جیسے یہ ہم نے دب کے معاہدہ کیا ہے، اس میں انہیں اپنی بے عزتی نظر آنے لگی۔ تو اس غم اور غصے کی کیفیت میں کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، سب بیٹھے رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا محسوس ہوا، آپ اٹھے اور اپنی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے، آپ نے شکوہ کیا ان سے جا کے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ایک بہت ہی حکیم عورت تھیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ کسی سے بات نہ کریں، آپ جائیں اور اپنا جانور ذبح کریں، حجام کو بلائیں اور اپنا سر منڈوائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا، آپ گئے، اپنا جانور ذبح کیا، حجام کو بلایا، اپنا سر منڈوایا۔ جب صحابہ کرام نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سارے کے سارے اٹھے، سب نے اپنے اپنے جانور ذبح کیے
اور ایک دوسرے کے سر مونڈنے لگے، کسی نے بال کٹوائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کے لیے جنہوں نے سر منڈوائے 3 دفعہ مغفرت کی دعا کی، اور وہ صحابہ کرام جنہوں نے بال چھوٹے کروائے، اس کو قصر کہتے ہیں، ان کے لیے 1 دفعہ مغفرت کی دعا کی۔ ابو جندل کو واپس کرنے کے بعد یہ ہوا کہ مکہ سے کچھ مسلمان عورتیں بھی نکل کے اسلامی لشکر میں آ گئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئیں۔ ان عورتوں کو واپس لینے کے لیے قریش والے بھی پیچھے پیچھے آ گئے، مطالبہ کیا کہ ان عورتوں کو معاہدے کے مطابق واپس کیا جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاہدے میں مردوں کا ذکر ہے کہ انہیں واپس کیا جائے گا، عورتوں کا ذکر نہیں ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی یہ حکم نازل ہو گیا کہ اگر عورتیں آتی ہیں کفار قریش کی طرف سے مسلمان ہو کے، تو آپ انہیں واپس نہ کریں۔ سورہ ممتحنہ قرآن مجید کی صورت ہے، اس میں یہ آیات نازل ہوئیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن الی الکفار، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو ان کے مومن ہونے کی جانچ پڑتال کر لو، اور ان کے ایمان کی حقیقت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو، نہ وہ کفار کے لیے حلال ہیں اور نہ کفار ان کے لیے حلال ہیں۔ ان کے کافر شوہروں نے جو مہر ان کو دیے تھے وہ انہیں واپس کر دو، اور ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے جبکہ تم ان کے مہر ان کو ادا کر دو، اور تم خود بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ روکے رکھو، یعنی جو کافر عورتیں ہیں ان کو اپنے نکاح میں مزید نہ رکھو۔ اور پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ جو مسلمان عورتیں آ رہی ہیں مکہ سے، ان کے ایمان کا آپ نے امتحان کس طرح لینا ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد ہوا، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تمہارے پاس مومن عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں اور اس بات کا عہد کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی، اور اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائیں گی، اور کسی نیک کام میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی، تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کرو۔ ان آیات کے نازل ہونے کے بعد صحابہ کرام نے اپنی ان بیویوں کو طلاقیں دے دیں جو شرک کی حالت میں تھیں۔ روایات میں آتا ہے کہ اسی روز حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی 2 مشرک بیویوں کو طلاق دی۔ ناظرین، قرآن مجید نے صلح حدیبیہ کو فتح عظیم قرار دیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ قریش نے پہلی دفعہ مسلمانوں کی قوت کا اعتراف کیا، تسلیم کیا کہ اب ان میں یہ سکت باقی نہیں رہی کہ مسلمانوں کا مقابلہ کر سکیں، لہٰذا یہ صلح کا معاہدہ عمل میں لایا گیا۔ اس معاہدے سے قریش کی جو سرداری اور چودراہٹ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ پہلے قریش جو ہیں وہ لوگوں کو، قبائل کو روکتے تھے کہ مسلمانوں کے قریب نہ پھٹکیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہ سنیں کہ کہیں متاثر ہو کے مسلمان نہ ہو جائیں۔ لیکن اب وہ اس معاہدے میں یہ لکھ رہے ہیں کہ جو بھی قبیلہ چاہے وہ مسلمانوں کی طرف سے شامل ہو سکتا ہے، جو قبیلہ چاہے وہ قریش کی طرف سے شامل ہو سکتا ہے۔ تو اس میں جو بنو خزاعہ ہے وہ مسلمانوں کی طرف سے شامل ہو جاتا ہے، بنو بکر قریش کی طرف سے شامل ہو جاتا ہے۔ تو قریش جو ہے اسے اپنی حدود کا علم ہو جاتا ہے کہ اب وہ مزید مسلمانوں کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اس معاہدے کا مسلمانوں کو جو سب سے بڑا فائدہ پہنچا وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو امن کا زمانہ مل جاتا ہے،
اور وہ لڑائی جھگڑے سے دور تبلیغ دین کی طرف مصروف ہو جاتے ہیں، اس میں لگ جاتے ہیں۔ اور اس کی آپ ایک دلیل یہ ہے کہ آغاز نبوت سے لے کے صلح حدیبیہ تک یہ 19 سال کا زمانہ ہے، یعنی 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کی محنت ہے، اور پھر ہجرت کے بعد 6 سال مدنی زندگی ہے، یعنی یہ جو معاہدہ ہو رہا ہے یہ سن 6 ہجری کی بات ہے۔ تو 19 سال میں ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کی تعداد 3000 سے زیادہ نہیں بڑھ سکی۔ لیکن اس معاہدے کے فوراً بعد آپ دیکھیں کہ جب تبلیغ کا کام شروع ہوا ہے امن کے دور میں، تو 2 سال کے مختصر عرصے میں صحابہ کرام کی تعداد 3000 سے بڑھ کر 10,000 تک پہنچ جاتی ہے۔ یعنی 8 ہجری میں اس معاہدے کے 2 سال بعد فتح مکہ ہوتا ہے، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام کا لشکر ہے۔ اس کے بعد یہ بھی ہے کہ معاہدے میں ایک شق یہ ہے کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی۔ یہ بھی مسلمانوں کی فتح ہے، کیونکہ جنگوں کا آغاز قریش نے کیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ کہ پہلے پہل انہوں نے جنگوں کا آغاز کیا۔ تو جو شخص جنگ کا آغاز کرتا ہے اور پھر صلح کی بات کرتا ہے، جنگ بندی کی بات کرتا ہے، شکست اسی کی ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ معاہدے کی جو پہلی شق ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اس سال آپ مکہ میں نہیں آئیں گے، اگلے سال آئیں گے اور عمرہ کریں گے، اس میں بھی مسلمانوں کی فتح ہے، کیونکہ جب سے مسلمانوں نے ہجرت کی ہے مکہ سے مدینہ، قریش نے مسلمانوں کو مکہ آنے سے روک دیا۔ لیکن یہ جو رکاوٹ ہے اب 1 سال بعد ختم ہونے والی ہے، تو یہ جو اجارہ داری تھی قریش کی مکہ پر وہ بھی ختم ہو رہی تھی، تو یہ ایک بہت بڑی فتح تھی مسلمانوں کے لیے۔ قریش نے یہ ساری سہولتیں مسلمانوں کو دے کر صرف ایک شرط منوائی، وہ یہ تھی کہ اگر کوئی شخص مکہ سے مسلمان ہو کے مدینہ آ جاتا ہے تو اس کو واپس کر دیا جائے گا، اور اس کے برعکس نہیں ہوگا، اگر مسلمانوں سے کوئی شخص اپنا دین چھوڑ کے مکہ چلا جاتا ہے تو مکہ والے اس کو واپس نہیں کریں گے۔ اور اس کا قریش کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا بلکہ نقصان ہوا، اور مسلمانوں کا بھی اس شرط کو قبول کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ گو کہ صحابہ کرام ناراض ہوئے، لیکن ظاہر ہے ان کا وہ ویژن نہیں تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویژن تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر ہم میں سے کوئی شخص ہمیں چھوڑ کر ان کے پاس جاتا ہے تو اللہ ہمیں اس سے دور رکھے، اسے ہم سے دور رکھے، اور جو شخص ان کی طرف سے ہماری طرف آتا ہے مسلمان ہو کر تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کے لیے کوئی راستہ نکالے گا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام ایک غم اور غصے کی کیفیت میں تھے، اور صحابہ کرام میں جس صحابی رسول کو سب سے زیادہ غصہ تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے، بلکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے بھی ہیں اور ایک سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا یہ لوگ کفار قریش، کیا یہ لوگ باطل پر نہیں ہیں؟ کیا ہمارے مقتولین جنت میں نہیں ہیں؟ کیا ان کے مقتولین جہنم میں نہیں ہیں، دوزخ میں؟ تو پھر ہم کیوں اتنا دب کر یہ شرطیں لکھوائیں؟ یہ معاہدہ ہم نے دب کر کیوں کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے خطاب کے بیٹے، میں اللہ کا رسول ہوں اور میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ میری مدد کرے گا، وہ مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، کیا آپ نے ہمیں یہ نہیں کہا تھا کہ ہم مکہ جائیں گے، طواف کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا کیا میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم اسی سال طواف کریں گے؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو نہیں فرمایا تھا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ تم یقیناً بہت جلد مکہ میں داخل ہوگے اور طواف کرو گے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صلح حدیبیہ جو ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، ذی قعدہ کے مہینے میں ہوئی اور سن 6 ہجری ہے، یعنی 6 ہجری کا اختتام ہو رہا ہے، اس کے بعد ذی الحج کا مہینہ ہے اور سن 6 ہجری ختم ہو جاتا ہے، اور
اس کے بعد ایک اہم واقعہ ہوتا ہے سن 7 ہجری کے آغاز میں۔ قریش کے 3 بڑے بڑے سردار ہیں اور بہت بڑے بڑے جنگی لیڈر ہیں۔ خالد بن ولید ہیں، عمرو بن عاص ہیں اور عثمان بن طلحہ ہیں۔ یہ تینوں سن 7 ہجری کے آغاز میں مدینہ آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اسلام پر اتنا خوش ہوتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ آج مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑے ہمارے حوالے کر دیے ہیں۔ ناظرین، یہاں سے ایک نیا دور شروع ہوتا ہے مسلمانوں کے لیے، جو کہ امن کا دور ہے۔ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو دین کی دعوت کا موقع ملتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف ممالک کے بادشاہوں کو، مختلف قبائل کے سرداروں کو خطوط بھیجتے ہیں، دین کی دعوت دیتے ہیں، اور اس امن کے دور میں، جو کہ ایک نیا دور ہے، مسلمانوں کو کیا کیا کامیابیاں حاصل ہوتی ہیں ان کا انشاءاللہ میں اگلے پروگرام میں تفصیلی ذکر کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔